کا طریقہ بتاؤ، اس کو کہو کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ خوشبو نہ لگایا کرے، اچھے کپڑے نہ پہنا کرے۔ ہمیں ہمارے گھر کی عورتوں نے یہ بتایا کہ تمہاری بہو کے جسم سے ہمیشہ اعلیٰ خوشبو آتی ہے، اسے آزمانے کے لیے ہم تمہارے گھر کی گلی سے آتے جاتے ہیں، کیسی خوشبو لگاتی ہے تمہاری بیوہ بہو کہ خوشبو تمہارے گھر کے باہر تک آتی ہے۔ اس کو سمجھاؤ، کہو کہ وہ بیوہ ہے، خوشبو لگانا بند کر دے۔ جناب عبدالمطلب کہتے ہیں کہ بیٹی آمنہ برا مت ماننا، یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، تو خوشبو نہ لگایا کر۔ آمنہ خاتون کی آنکھیں بھر آئی، کہتی ہیں کہ اللہ گواہ ہے، جب سے میرے شوہر کا انتقال ہوا میں نے کبھی کسی خوشبو کا استعمال نہیں کیا، ہاں لیکن یہ بات میں نے بھی محسوس کیا ہے، جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے ہر وقت میرے جسم سے خوشبو پھیلا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن عبدالمطلب آئے اور آ کر کہنے لگے بیٹی آمنہ آج پھر مکے والوں نے گھیرا، مکے والے کہہ رہے تھے کہ تیری بہو رات بھر کمرے میں چراغ جلا کے کرتی کیا ہے؟ عبدالمطلب کیا تیرے ہاتھ تیل کے کوڑے لگ گئے ہیں؟ عرب والوں کا دستور ہے کہ رات سونے سے پہلے چراغ بجھاتے تھے تاکہ بچا ہوا تیل دوسری رات کام آ جائے، لیکن تیری بہو کے کمرے میں رات بھر چراغ جلتا ہے، آخر تیری بیوہ بہو رات بھر چراغ جلا کر کرتی کیا ہے؟ عبدالمطلب نے کہا کہ آج لوگ یہ شکایت کر رہے تھے۔ آمنہ خاتون کی آنکھیں بھر آتی ہیں، کہتی ہے کہ اللہ گواہ ہے، جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے میں نے کبھی چراغ جلایا ہی نہیں ہے، البتہ میں نے خود دیکھا ہے رات کا اندھیرا جیسے ہی چھاتا ہے میرا کمرہ خود بخود روشن ہو جاتا ہے۔ پھر آمنہ خاتون بیان کرتی ہے، یہ سفر بڑا لمبا ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ بس 5-7 منٹ اگر ہو دے گئی تو مکمل کر دوں، اجازت؟ سفر طویل ہے لیکن مختصر بیان کرتا ہوں۔ آمنہ خاتون کہتی جب میرے گھر بچے کی ولادت ہوئی تو جانتے ہیں آج آپ نے فرمایا میں نے اس سے پہلے کئی عورتوں کو دیکھا، انہیں لیبر پین ہوتا ہے، اس وقت عورت کو کئی عورتوں کی مدد کی ضرورت ہوتی، لیکن میں اکیلی تھی، میرے کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وقت کے اعتبار سے بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا، ذہنی طور پر میں نے تیار کر لیا کہ ان تکلیفوں سے، کیونکہ میری ساس کا پہلے انتقال ہو چکا تھا، گھر میں کوئی جیٹھانی بھی نہیں تھی، اس وقت میری مدد کون کرتا؟ کہتی ہے کہ میں ذہنی طور پر تیار تھی کہ ان حالات سے مجھے اکیلے ہی گزرنا ہے، لیکن کہتی کمال یہ تھا کہ جب بچے کی ولادت ہوئی تو مجھے کوئی درد نہ ہوا، کوئی تکلیف نہ ہوئی، بس مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے پوری کائنات کے چپے چپے کو روشن کر دیا۔ آپ فرماتی جہاں تک کہ میں نے اپنے بستر پر لیٹے لیٹے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ ایک روایت میں بیان کرتی کہ میں نے ملک شام کے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا۔ اب آپ بتائیں آمنہ خاتون ڈیلیوری کے لیے جو لیٹی تھی جس جگہ پر، میدان تھا کہ مکان تھا؟ جی 4 دیواری نہیں ہوگی نا، پھر آپ نے کیسے دیکھا کہ چپے چپے تک پھیل گیا ہوں؟ پھر آپ نے وہاں لیٹے لیٹے ملک شام کو کیسے دیکھ لیا؟ ملک شام، اچھا مفسرین نے اگر آپ یہ پڑھے نا تو ایمان تازہ ہو جائے۔ مفسرین بیان کرتے کہ آمنہ خاتون ملک شام کبھی گئی ہی نہیں تھی، پھر کیسے پتا چلا کہ یہ ملک شام یمن نہیں ہے، عراق نہیں ہے، یہ شام ہی ہے؟ کیسے پتا چلا؟ اور جہاں لیٹی تھی وہاں تو دیوار بھی تھی، کوئی کھڑکی نہیں تھی، ایک دروازہ تھا، پھر آپ نے دیکھ کیسے لیا؟ تو اللہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا نور بنا کر بھیجا، ایسا نور بنا کر بھیجا ہے کہ جب آقا تشریف لائے تو در و دیوار کے پردے بھی ہٹا دیے گئے ہیں اور آپ کو لیتے لیتے وہیں سے ملک شام کے محلات دکھا دیے گئے ہیں۔ اور کہا گیا حضور کے نور کی یہ خوبی تھی کہ میں جن محلات کو دیکھ رہی ہوں یا جن اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ رہی ہوں یہ کہاں کے ہیں؟ یہ خود بخود آمنہ پر ظاہر ہو گیا کہ ملک شام۔ اور اس لیے میرے نبی خود فرماتے ہیں منبر پر کھڑے ہو کر، آج آپ کی مسجد کے منبر سے میں حضور کے نور کا بیان کر رہا ہوں، بتائیے ہے نا، میں حضور کے نور کا تذکرہ اللہ کے گھر سے کر رہا ہوں، اس کو اس وقت منبر ہی کہیں گے، منبر سے۔ حضور نے خود منبر پر کھڑے ہو کر خطبے میں فرمایا میں
ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی خلیل اللہ کی دعا ہوں، میں نبی مسیحا ہوں، میں اپنی ماں کا خواب ہوں، میں وہی نور ہوں جو میری ماں نے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ نبی کہہ رہے میں نور ہوں، اور یہ کہتے ہیں صرف بشر ہے، نور نہیں بشر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اب یہاں ایک بات سن لیں عقیدے، ہم سنی نبی کو نور مانتے ہیں بے شک، لیکن ہم نبی کی بشریت کا بھی انکار نہیں کرتے۔ ہم حضور کی بشریت کا انکار کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، اور فرماتے ہیں جو نبی کو نور نہ مانے وہ بھی کافر، اور جو نبی کو اپنی کا معمولی بشر مانے وہ گمراہ، وہ گمراہ ہے۔ تو ہم سنی نبی کو نور بھی مانتے ہیں، بشر بھی مانتے ہیں، لیکن ہم اپنی طرح بشر نہیں مانتے۔ ہم اور آپ سارے کے سارے خاکی بشر ہیں، اور نبی نوری بشر ہے۔ ہم خاک سے بنائے گئے، اللہ نے حبیب کو نور سے پیدا کیا۔ بشر وہ بھی ہے، ہماری طرح نہیں، ہماری طرح نہیں، اور نہ ان کی طرح نہیں۔ اب ہم جب کہتے ہیں نا نبی نور ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کو ایک یہودی عورت نے زہر آلود گوشت کھلایا۔ اب بتائیے گوشت بشر کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ ایک یہودی نے نبی پر جادو کیا تھا، تو جادو نبی پر ہوا، گویا وہ انسان تھے۔ میں کہتا ہوں یار انسان ہونے کا انکار ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم نبی کو کہتے نبی نور ہے، یہ ثابت کرتا ہے یہ نبی بشر ہے۔ ہم کہتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں نبی نور ہے تو تم بشر ہونا ثابت مت کرو، اس کی وجہ کہ نبی کی بشریت کو لے کر تو اختلاف ہے ہی نہیں، نبی کی نورانیت کو لے کر اختلاف ہے۔ نبی تم ثابت کرو گے کہ نبی آمنہ خاتون کے شکم سے پیدا ہوئے تو بشر، نبی حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیتے تھے تو بشر، نبی نے عائشہ صدیقہ سے نکاح کیا تو بشر، نبی مال تجارت لے کر گئے ملک شام میں یمن میں تو بشر۔ ہم کہتے ہیں ہم نے کہاں بشریت کا انکار کیا؟ حضور چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آپ دسترخوان پر بیٹھ کر دعوت بھی کھاتے ہیں، میدان جہاد میں بھی جاتے ہیں، آپ زخمی ہوتے ہیں تو خون بھی بہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں نبی کی بشریت کا انکار نہیں کرتے ہیں، ہم نبی کا بشر ہونا بھی مانتے ہیں، ہم نبی کا نور ہونا بھی مانتے ہیں۔ اب اگر تم نبی کے نور ہونے کا انکار کرتے ہو تو بشریت کی دلیل مت دو، بلکہ نور نہیں ہے اس پہ آیات لے کر آؤ، نور نہیں ہے اس پر حدیث لے کر آؤ، نور نہیں ہے یہ پروف کرو، بشریت کو ثابت کرو۔ بشر تو ہم بھی مانتے ہیں، آگے بات سمجھا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں حضور جب گفتگو کرتے تھے تو آپ کے دندان مبارک کے درمیان سے نور کی کرنیں ظاہر ہوا کرتی۔ سبحان اللہ۔ ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی کپڑا سل رہی تھی، ایک چراغ جل رہا تھا، حضور تشریف لائے، جب دروازہ کھولا تو آپ کے ساتھ ہوا کا جھونکا بھی کمرے میں داخل ہوا، اور اس ہوا کے جھونکے نے جلتے چراغ کو بجھا دیا، اتفاق سے میری سوئی بھی زمین پر گر گئی۔ اب اندھیرے میں میں اپنی سوئی کو ٹٹولنے لگی، اب میری اس ادا کو دیکھ کر میرے آقا مسکرانے لگے۔ آپ کیا مسکرائے فرماتی ہیں، وہ مسکرائیں جان سی کلیوں میں پڑ گئی، وہ لب کشا ہوئے تو گلستہ بنا دیا۔ نبی کیا مسکرائے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور جب مسکرائے آپ کا دندان مبارک ظاہر ہو گیا، اور جب دندان مبارک ظاہر ہوا اس سے ایسی نور کی کرنیں پھوٹی ہیں، ایسی کرنیں پھوٹی ہیں کہ اس روشنی میں نے اپنی گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اب کتنی دلیلیں دی جائیں کہ نبی نور ہے، کتنی دلیلیں، والحمدللہ ہم نبی کو نور بھی مانتے ہیں، بشر بھی مانتے ہیں، بشر۔ اب اجازت ہو تو آخری بات عرض کر دوں۔ اچھا پروگرام ختم ہونا تھا 11، لیکن میرا بیان ہی شروع ہوا تاخیر سے 10:30 کے بعد، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو آخری بات جو سننا چاہتے کہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبر ایک مرتبہ اکبر بادشاہ اپنے محل کے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، اچانک کمرے میں جو مشالیں چل رہی تھی ہوا کے تیز جھونکے کی وجہ سے وہ سارے چراغ بجھ گئے اور کمرے میں اندھیرا ہو گئے۔ اب جب اندھیرا ہوا تو گھبرا گیا اکبر بادشاہ، اندھیرا ہوا تو گھبرایا، اس نے حکم دیا فوراً خدام آئے، پھر سے چراغ جلا دیے گئے۔ صبح جب دربار لگا تو دربار میں اس میں 9 رتن آ گئے، تو دربار میں جو سب سے زیادہ سمجھدار اس کا
وزیر تھا جس کو بیربل کہتے ہیں، نو رتنوں میں بیربل. اچھا بیربل مسلمان نہیں تھا، یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. بیربل مسلمان نہیں تھا. بیربل کو بلایا اکبر نے، اور بلانے کے بعد اکبر نے بیربل سے کہا کہ بیربل کل رات میرے ساتھ ایسا انسیڈنٹ ہوا کہ جس کی وجہ سے میں بڑا ڈرا ہوا ہوں، بڑا گھبرایا ہوں. تو بیربل نے کیا کہا؟ کیا ہوا بادشاہ سلامت؟ کہا میں محل میں سو رہا تھا آرام سے، ہوا کے تیز جھونکے چلے جن کی